میں آج کے پروگرام میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر کبھی کندھوں پر بٹھا کر، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی خطبہ چھوڑ کر، کبھی ممبر سے اتر کر مولا حسین کی، اور کبھی الحسین منی و انا من الحسین، مختلف طریقوں سے اپنی زندگی میں امام حسین کا تعارف کرواتے رہے، ان کی عظمت اور اس کی شخصیت کا تعارف کرواتے رہے. تو کچھ ایسے واقعات جو رسول خدا اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے اسپیشلی ہیں، جو رسول خدا سے، وہ آج کے پروگرام میں مختصر طور پر. بہت مہربانی، شکریہ. امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے. بے شک جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا محافظ حسین ابن علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بڑی شخصیت ہے حسین ابن علی کی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں حسین کا تعارف کروایا. ایک تو یہ جو میں ہر روز حدیث پڑھتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا. سبحان اللہ. ہدایت کا چراغ حسین ہے. یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس چراغ کی روشنی سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو کشتی نجات بھی حسین ہے. سبحان اللہ. ہدایت کرنے والا اور کشتی نجات بھی حسین ہے. آپ نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسے واقعات جو پیغمبر کی زندگی میں رونما ہوئے ہو. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میں مطالعہ کر رہا تھا کہ جناب ام سلمہ زوجہ نبی بہت عظیم ہیں. جناب ام سلمہ بے شک، بے شک. کوئی عام شخصیت یہ بھی نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور مجھے کہا جو بھی گھر آئے اسے حجرے میں نہیں آنے دینا. اب اندازہ لگا اس گھر میں آتا کون ہے. جی. اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، یعنی وہی آنے والی ہے، تو آپ جو بھی آئے اسے منع کرنا کہ وہ اندر تشریف نہ لائے. ام سلمہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ یہ کہہ کر حجرے میں چلے گئے. اب ادھر سے جناب علی مرتضیٰ آ گئے. علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی پیغمبر نے آنے سے منع نہیں کیا. لیکن یہاں آج کہا ہے کہ کوئی شخصیت بھی آئے منع کرنا. اب جب علی علیہ السلام آئے ہیں، حجرہ کی طرف جانا چاہتے تھے، تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پیغمبر نے منع کیا ہے. علی تھے نا، سمجھ گئے تو واپس چلے گئے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری کہ جناب سیدہ تشریف لائے. اور جناب سیدہ کی شخصیت کو بے شک کون نہیں جانتا کہ جب بھی تشریف لاتی، یہ ایک دو بار کی بات نہیں ہے، جب بھی تشریف لاتی پیغمبر اسلام اٹھ کر استقبال کرتے تھے. بے شک، بے شک. اچھا آپ دیکھیں، اب سارے نبی بیٹھے ہوں، مجمع لگا ہوا ہو، تو اوپر سے پیغمبر آ جائیں محمد مصطفیٰ تو کیا کیفیت ہوگی؟ سارے نبی اٹھ کر استقبال کریں گے. آپ مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو پیغمبر اسلام
اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام انبیاء جس کا تمام انبیاء اٹھ کر استقبال کریں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کا مصطفیٰ اٹھ کر استقبال کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کتنی بڑی شخصیت ہے. سبحان اللہ. بڑی یہ شخصیت ہے. پتہ نہیں مسلمانوں نے کیوں نہیں سمجھا. تو اب جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. اب جب جناب سیدہ آتی ہیں، حجرہ میں جانا چاہتی ہیں، تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ نے، پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے آج منع کیا ہے کہ آپ کوئی بھی شخصیت آئے اسے اندر نہیں آنے دینا. اب توجہ کرنا جس نقطے کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں کہ حسین کی شخصیت کیا ہے. اللہ اکبر. اب ام سلمہ کہتی ہیں ادھر سے حسین چھوٹا ہے، سنبھلتے ہوئے دیواروں کو حجرہ کی طرف بڑھے. ام سلمہ کہتی کہ میں جلدی سے آگے بڑھی کہ میں حسین کو اٹھا لوں، روک لوں. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی یا مصطفیٰ فوراً حجرہ سے باہر آئے، سر پہ امامہ بھی نہیں رکھا، فوراً باہر آئے. کہا ام سلمہ اسے نہ روک، اللہ یہ حسین ہے. آپ اندازہ لگائیں شخصیت حسین کا. اللہ اکبر. اسی طرح پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ عبادت الہی میں مشغول ہو، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے. یعنی ہم تن جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے، اور پھر مصطفیٰ عبادت میں مصروف ہوں. ہماری کیا عبادت ہے؟ عبادت تو ان کی ہے نا. بے شک. اور وہ کہ جو معرفت الہی کے سمندر تھے، ان کی معرفت کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن راوی لکھتا ہے کہ مصطفیٰ جو ہیں نماز میں مشغول ہیں، جب سجدے میں سر رکھا ہے نا، ادھر سے حسین آ گئے. اللہ اکبر. اب اللہ کا نبی سجدے میں ہے اور ادھر سے حسین آتے ہوئے پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب تک حسین پشت رسول پہ بیٹھے، رسول نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اللہ. اور اصحاب بھی پریشان ہیں، سجدے میں ہے نا، سوچ رہے ہیں کیا ہو گیا، کوئی وحی آ گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ وحی آئی ہے نا، حکم ہوا ہے. اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک میرا حسین خود نہ اترے. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. عظمت ہے سبحان اللہ. حسین علیہ السلام سبحان کی. اللہ. کیا سبحان مقام اللہ. ہے حسین ابن بے شک. علی کا، بے شک. اتنا عظیم مقام. اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں. اب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، ادھر سے میرا نواسہ آ جائے، یا میں مجلس پڑھ رہا ہوں ادھر سے میرا نواسہ آ جائے، تو کیا مجھے مجلس کو چھوڑ کر نیچے آنا ہوگا؟ نہیں نا. کتنے بندے ہیں، مجمع ہے، کیا کوئی تو اٹھا لے گا. لیکن خدا ہی جانتا ہے. مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے حسین آئے، اللہ اکبر. پاؤں الجھا، فوراً خطبے کو روکا، جلدی سے. صحاب کا انتظار نہیں کیا کہ اصحاب نہ اٹھاتے حسین ابن علی کو. اللہ اکبر. انتظار نہیں کیا، جلدی سے منبر سے تشریف لاتے ہیں، حسین کو اٹھایا، ساتھ منبر پر لے جا کر گود میں بٹھایا. اللہ اکبر. گویا رسول بتا رہے تھے دنیا والوں پہچان لو یہ حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.